بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں یا قیام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی کے جملہ معاملات کے اندر جس کو آپ اللہ کے ہاں عبادت کے طور پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں پہلا اصول یہ ہے، استقبال صحیح وہ کر سکتا ہے وہی رمضان المبارک کو ثمر آور بنا سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوگی۔ خلوص نیت یہ ایک ایسا بنیادی مرحلہ ہے، سینکڑوں لوگ نیت کے اس دائرے میں ہار جاتے ہیں اور نیت جب تک وہ خالص نہیں کرتے، بہت بڑے اعمال کرنے کے باوجود بھی قبولیت سے بھی محروم رہتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے، تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، نیت کو خالص کرنا سیکھو، یہ عمل سے بھی زیادہ وزنی عمل ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں، صلاح القلب بصلاح العمل، دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا عمل درست نہیں ہوتا، وصلاح العمل بصحة النیہ، اور عمل کبھی بھی انسان کا درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو۔ بلکہ سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں فرماتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا، انما الاعمال کالوعاء، اعمال کی نسبت اعمال انسان کے لیے برتن نما ہے، اذا طاب اسفلہ طاب اعلی، ایک برتن آپ کے پاس ہے، اگر اس برتن کو آپ نے اندر سے اچھی طرح صاف کیا ہے، جو کچھ بھی اس برتن میں ڈالیں گے صاف ستھری چیز ہی باہر آئے گی، وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَى، اور اگر آپ نے برتن تو بڑا خوبصورت رکھا ہے لیکن اس کے اندر سے صفائی نہیں کی، آپ اس کے اندر صاف ستھرا پانی بھی ڈالیں گے وہ گدلا ہی نظر آئے۔ جب تک انسان کی نیت صحیح نہیں، اخلاص نہیں، رب کی رضا اور خوشنودی انسان کا مطمع نظر نہیں، اس وقت تک کوئی عمل بھی اس کے لیے نہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ باعث برکت بنتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ایسی روح اور کرنٹ ہوتا ہے جو کسی کو متاثر کرے۔ اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے، مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جس شخص کے اندر اخلاص نہیں، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ مَا صَدَقَ عَبْدٌ قَطْ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جس بندے کی نیت میں شہرت کی حرص ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ ساری زندگی صداقت اور عدالت کی زندگی اختیار نہیں۔ فضائل رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا، ابا جان ایک بات تو بتائیں، یا ابتی ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان ایک بات تو بتائیں کہ صحابہ کی باتوں میں لذت کتنی ہے، ان میں مٹھاس کتنی ہے، صحابہ کرام کی باتوں میں حلاوت کتنی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا بنی او تدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو کہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے باتوں میں اللہ نے لذت کیوں رکھی؟ کہا بجان یہی تو پوچھ۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے، لأنہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، وہ جب بھی بات کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ ذو الجلال نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں لذت پیدا کر۔ اس وقت تک نہ تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے نہ ہی کوئی عمل بابرکت بنتا ہے جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
وهو العزيز الغفور۔ یہ موت و حیات کی ترتیبات اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے وہ دیکھے کون ہے اچھا عمل کرنے والا۔ احسن عملا، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں احسن سے مراد ہے اخلصہ و اصوبہ۔ جب تک خالص عمل نہ ہو اللہ کے لیے وہ احسن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ صائب یعنی سنت کے مطابق نہیں عمل، وہ عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کا ترجمہ آج کل کی زبان میں ہم کرتے ہیں کہ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کام کرنے والا احسانی کیفیت، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کوئی بھی عمل احسان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اندر دو بنیادی تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اخلاص اصوب۔ اخلاص خالص اللہ کے لیے، اصوب صحیح ترین جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔